شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ آج ماہ رمضان کی 19ویں شب یعنی پہلی شب قدر ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ یہ رات ضربت امیر المومنین امام حضرت علی علیہ السلام کی ضربت کی رات بھی ہے۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا اپنی بارگاہ میں ہمارا پرسہ قبول فرمائیں، الہی آمین۔ شب قدر وہ رات ہے جس کی فضیلت اور خوبی تک کوئی رات پہنچ نہیں سکتی۔ اس رات میں ہر عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور سال بھر کے امور کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ ملائکہ اور بلند ترین فرشتہ روح القدس بھی اسی رات میں نازل ہوتا ہے۔ شب قدر کا معنی لغت کے لحاظ سے کسی چیز کی انتہا اور اس کی بنیاد تک پہنچنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کی معرفت اور تشخص کو کمیت کے راستے پہنچانے کو کہتے ہیں۔ قدر اس میں مصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی مقدار اور معین میزان ہوگا۔ اس لیے تقدیر کے معنی معین کرنا، مفسرین نے خود قرآن پاک اور احادیث کی مدد سے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کے سلسلے میں دلائل بیان کیے ہیں۔ شب قدر یعنی عظیم رات، بڑی رات، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے قدر کو منزلت اور بزرگی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قدر محدود اور تنگ کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اگر کوئی شخص روزی کے لحاظ سے تنگ دستی کا شکار ہو جائے، ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں تو اس کو بھی دو جو تنگی میں ہو۔ شب قدر میں فرشتے اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں، اس وجہ سے زمین محدود ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کی رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا یہ کہ آج کی رات انسان کی تقدیر معین ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے وقت محدود، اس کو اچھی طرح زندگی کا پروگرام معین کرنا پڑتا ہے۔ متعدد آیات میں لفظ قدر تقدیر اور تنظیم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر کام حکمت الہی کے ذریعے معین کیا جاتا ہے۔ راغب اصفہانی شب قدر کے بارے میں لکھتے ہیں، شب قدر یعنی وہ رات جس میں اللہ کریم مخصوص امور کو معین اور منظم فرماتا ہے۔ کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ شب قدر کی رات خداوند عالم انسانوں کے مقدار کو آئندہ کے لیے معین اور منظم فرماتا ہے، جیسے رزق، روزی، موت، خوشی اور غم، اور زندگی کے دوسرے تمام امور طے کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے امور کی تنظیم اور تقدیر 19ویں کی رات کو لکھی جاتی ہے، ان کے اوپر عمل 20ویں کی رات کو کیا جاتا ہے اور اس پر دستخط 23ویں کی رات کو کیا جاتا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں تقریباً 100 کے قریب احادیث شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں اور تفسیروں میں موجود ہے جو اس رات کی عظمت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ کلی طور پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے شب قدر کے معین کرنے کے بارے میں جو مطلب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ شب قدر ماہ رمضان میں واقع ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ ایک طرف تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ قرآن کریم کو ماہ رمضان مبارک میں نازل فرمایا، اور دوسری طرف سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ شب قدر ماہ رمضان مبارک میں واقع ہے، اور اس بات پر سارے مفسرین قرآن اور روایات کا اتفاق ہے۔ شب قدر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں واقع ہے، اور اسی بات پر سارے مفسرین قرآن اور روایات کا اتفاق ہے۔ شب قدر ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں میں واقع اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کا نظریہ اس بات پر حتمی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔
روایات کے مطابق اہل تشیع 19، 21، 23 کی راتوں میں سے ایک ہے، مگر کون سی رات شب قدر کی رات ہے بطور یقین اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ شب قدر کے اعمال۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ شب قدر کی نیت سے غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرے اور نماز مغرب اسی غسل سے ادا کرے۔ 2 رکعت نماز شب قدر بجا لائے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے۔ قرآن مجید ہاتھ میں لے اور چہرے کے مد مقابل رکھ کے کھولے۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجی تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے، پھر قرآن مجید بند کر کے سر پر رکھے اور پڑھے اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق کا علیہم فلا احد اعرف بحق کا من کا۔ اس کے بعد یہ ذکر 10 مرتبہ کرنا ہے، بکا یا اللہ، بمحمد، بعلی، بفاطمۃ، بالحسن، بالحسین، بعلی بن حسین، بمحمد بن علی، بجعفر بن محمد، بموسیٰ بن جعفر، بعلی بن موسیٰ، بمحمد بن علی، بعلی بن محمد، بالحسین بن علی، بالحجۃ القائم۔ اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے، ہر نام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے اور 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھے۔ 19ویں شب کے مخصوص اعمال میں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین 100 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے۔